اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ مائدہ میں موجود احکامات کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سورۃ مدنی ہے اور 120 آیات اور 16 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ میں تشریعی مسائل، چوری، ڈاکہ اور قتل یا زخمی کر دینے کے حوالہ سے قانون سازی کی گئی ہے اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ یہود و نصارہ کی طرف بھی روح سخن رکھا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں ہر قسم کے عہد کی پاسداری کا حکم ہے، خصوصاً کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے ایمانی بنیادوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں نبھانے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر کافروں نے مسلمانوں کے جانور چھین لیے اور احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف عمرہ کے لیے چل دیے۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ آور ہو کر ان سے اپنے جانور واپس لینے کا ارادہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالت احرام میں کسی پر حملہ در حقیقت شعائر اللہ کی توہین ہے۔ کسی کی دشمنی میں اس حد تک تجاوز درست نہیں کہ تم ظلم و زیادتی پر اتر آؤ۔ تمہیں تو نیک کام میں تعاون اور برے کام میں عدم تعاون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ حلال و حرام جانوروں کا تذکرہ اور حالت احرام میں شکار سے ممانعت کا بیان ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر دین اسلام کے مکمل اور اللہ کے پسندیدہ نظام حیات ہونے کا اعلان ہے۔ پرندوں، چوپایوں اور درندوں کی مدد سے شکار کے لیے اصول و ضوابط وضع کیے گئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم اور ان کی خواتین سے نکاح کے جواز کا بیان ہے۔ پھر طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو اور تیمم کا طریقہ اور اس کے بعض مسائل کا تذکرہ ہے۔ شرعی احکام میں آسانی اور سہولت کے پہلو کو مد نظر رکھنے کی نوید سنائی گئی ہے اور نعم خداوندی پر شکر ادا کرنے کی تلقین ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مرعوب کر کے حملہ کرنے سے باز رکھا۔ اس انعام خداوندی کا شکر ادا کرنے اور توکل کا اہتمام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہودیوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو عہد و میثاق کا پابند بنا کر ان کے 12 قبیلوں پر 12 نگران مقرر کیے گئے تھے، مگر انہوں نے عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے وہ سنگ دل ہو گئے اور اللہ کے کلام میں رد و بدل اور خیانت کے جرم میں مبتلا ہو گئے۔ عیسائیوں کو بھی عہد و پیمان کا پابند بنایا گیا، مگر وہ بھی عہد شکنی کے مرتکب ہوئے، جس کی نحوست اور برے اثرات نے ان کے اندر بغض و عداوت کی خطرناک بیماری پیدا کر دی۔ اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس ہم نے اپنا رسول بھیج دیا ہے جو تمہاری خیانتوں پر تمہیں مطلع کرتا ہے اور نور ہدایت اور کتاب مبین لے کر آیا ہے۔ اس کے اتباع سے تم سلامتی کے راستے پا سکتے ہو اور کفر کی ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہو۔ عیسائیوں کے الوہیت مسیح کے عقیدہ کی مدلل تردید اور یہودیوں کے من گھڑت عقیدہ پر گرفت ہے کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہوتے تو اللہ انہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مذہبی اور سیاسی قیادت کے منصب پر فائز فرما کر تمہارے خاندان میں انبیاء اور رسول اور بادشاہ و ملوک پیدا کیے۔ تمہیں بیت المقدس کے قبضہ سے آزاد کرانے کے لیے پیش رفت کرنی ہوگی۔ اللہ نے تمہیں فتح کامرانی سے ہمکنار کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر وہ لوگ اپنی بزدلی اور طبعی خباثت کے پیش نظر جہاد سے پہلوی کرنے لگے اور عمالقہ کی طاقت و قوت سے مرعوب ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ مل کر جہاد کر کے بیت المقدس کو آزاد کرا لیں، ہم تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے باہمی اختلاف اور ان کی قربانی کا تذکرہ کر کے بتایا کہ خیر و شر کی قوتیں روز اول سے باہم دست و گریباں ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی کی قربانی قبول کیا کرتے ہیں۔ قابیل دنیائے انسانیت کا پہلا قاتل ہے، جس نے اپنی ضد اور عناد کی خاطر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کا گناہ قاتل کے ساتھ ساتھ قتل کی طرف ڈالنے والے پہلے قاتل قابیل کو بھی ملے گا، اور یہ ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ انسانی جان اللہ کی نگاہ میں اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ ایک انسان کے قتل کا گناہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور کسی انسانی جان کو بچا لینے کا اجر ثواب پوری انسانیت کو بچا لینے کے برابر ہے۔ اسلامی حکومت کے باغی اور ڈاکو چونکہ معاشرہ میں بد امنی اور فساد پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ملک بدر کر دیا جائے یا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر لٹکا کر قتل کر کے ان کے وجود سے اسلامی سرزمین کو پاک کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا کی رسوائی ہے۔
آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ البتہ گرفتاری سے پہلے اگر تائب ہو کر اپنی اصلاح کر کے ان جرائم سے باز آنے کی ضمانت دیں تو انہیں معافی دی جا سکتی ہے۔ اہل ایمان کو تقوی پر کاربند رہنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو کر فلاح و کامیابی حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے کر چوری کے سدباب کا بہترین انتظام کیا ہے کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد وہ چور بھی اس جرم سے تائب ہو جائے گا اور دوسرے چوروں کے لیے بھی عبرت کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ یہودیوں کے اعتراضات کرنے اور حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لانے سے آپ دل گرفتہ اور پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں اور یہودیوں کی نازیبا حرکات سے آپ پریشان اور غمگین نہ ہوں۔ یہ لوگ عادی مجرم ہیں۔ اللہ کے کلام میں تحریف، جھوٹ اور حرام خوری ان کی گھٹی میں داخل ہے۔ یہ ایسے لاعلاج مریض ہو چکے ہیں کہ اللہ انہیں پاک و صاف کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب عظیم ان کا مقدر بن چکا ہے۔ پھر فوجداری قانون بیان کر دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت ہوگا۔ لیکن اگر کوئی متعصب فریق درگزر اور معافی کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی مخالفت کی نوعیت رکھتے ہوئے ان پر عمل درآمد نہ کرنے والے کافر و فاسق ہیں۔ ہر قوم کے لیے اللہ نے نظام حیات وضع کیا ہوا ہے۔ ہم چاہتے تو دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ہی مذہب کا پابند بنا دیتے، مگر دنیا دارالامتحان ہے۔ اس میں کیے جانے والے پر اخروی جزا و سزا کا انحصار ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اعمال صالحہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسانوں کے وضع کردہ قوانین جاہلیت پر مبنی ہوتے ہیں جو فسق و فجور کی ترویج کا باعث ہوتے ہیں۔ یقین و ایمان کے حاملین کے لیے اللہ سے بہتر قانون سازی کون کر سکتا ہے؟ یہود و نصارہ سے تعلقات ایمان کے منافی ہیں۔ اہل کتاب سے دوستی چاہنے والے قلبی مریض ہیں۔ دنیا کا عارضی نفع و نقصان ان کے پیش نظر ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت سے ہماری معاشیت تباہ ہو جائے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما کر ان کی معاشی حالات درست فرما سکتے ہیں، جو ان کے حمایتوں کے لیے ندامت و شرمندگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی نظام حیات کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اس سے اسلام کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو منظر سے ہٹا کر کسی دوسری قوم سے اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں۔ وہ لوگ آپس میں محبت کرنے والے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے، کافروں کے لیے سختی کرنے والے، جہاد فی سبیل اللہ میں سر دھڑ کی بازی لگانے والے اور کسی کی تن و تشنیع کو خاطر میں لانے والے نہیں ہوں گے۔ اہل کتاب کو مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ صرف ان کا اللہ پر ایمان اور آسمانی نظام پر غیر متزلزل یقین ہے۔ مسلمان قابل اعتراض نہیں کہ بلکہ قابل اعتراض تو وہ بدترین لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور غضب ہوا اور سزا کے طور پر انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ یہ لوگ اس حد تک ہٹ درمی اور ضد میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ پر اعتراض کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بخیل ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں، ان کی زبان درازی کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ لوگ بد زبانی اور سرکشی میں روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ قوموں کو لڑانے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان جنگوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتے رہتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام کو تبلیغ رسالت کے فریضہ کی ادائیگی میں اپنی تمام صلاحیتیں صرف کرنے کا حکم ہے اور دشمنان اسلام سے آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کے بعد 8واں پارہ ہے۔ اس کے شروع میں عیسائیت کے منصف مزاج اور معتدل طبقت کی تعریف کی گئی ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حضور علیہ السلام کی اجازت سے مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے عیسائیوں کی ملک حبشہ چلی گئی۔ مشرکین نے ان کا تعاقب کیا اور غلط بیانی کے ساتھ نجاشی شاہ حبشہ کو مسلمانوں سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ نجاشی نے انہیں طلب کر کے سوالات کیے۔ مسلمانوں کے نمائندہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں قرآن کریم کی سورۃ مریم پڑھ کر سنائی۔ نجاشی اور اس کے ساتھیوں پر قرآن کریم سن کر رخت طاری ہو گئی، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبانے لگیں اور کلام الہی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔
مسلمانوں کو سرکاری مہمان کے طور پر اپنے ملک میں ٹھہرانے کا اعلان کر دیا۔ ان کی اس قسم کے دوسرے عیسائیوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کو سنتے ہیں تو حق کو پہچان کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لا کر اسلام کی حقانیت کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد حلال و حرام کے حوالے سے کچھ گفتگو اور انتہا پسندی کی مذمت کی گئی ہے۔ قسم کی اقسام اور کفارہ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت کا حتمی فیصلہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ شیطان اس کے ذریعے اسلامی معاشرہ کے افراد میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسلمانوں کو الخبائث کے استعمال سے باز آ جانا چاہیے۔ حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور اس کی جزا کا بیان ہے۔ محرم کو مچھلی کے شکار کی اجازت دی گئی ہے۔ سمندر میں حجاج کے قافلے کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور بقائے انسانیت کی علامت ہونے کا بیان ہے۔ خبیث اور طیب میں امتیاز برتنے کی تلقین ہے کہ کسی چیز کی قلت و کثرت اچھائی کا معیار نہیں ہے۔ حلال و حرام، مطیع و عاصی، بھلا اور برا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بے جا سوال کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ مختلف حوالوں سے جانور محسوس کرنے کی مذمت کی گئی ہے کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی یا اس قسم کے ناموں سے جانوروں کے تقدس کی اسلامی تعلیمات میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآنی تعلیمات کے خلاف آباء و اجداد کی ناجائز تقلید سے منع کیا گیا ہے۔ فساد زدہ معاشرہ میں تبدیلی لانے کی پوزیشن میں نہ ہونے کے باوجود اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنے ایمان کے تقاضا پورا کرتے رہو تو گمراہ اور نافرمانوں کے غلط اثرات سے محفوظ رہو گے۔ قیامت کے دن کے بے لاگ محاسبہ کی یاددہانی کراتے ہوئے بتایا کہ اس ہولناک دن میں انبیاء علیہ السلام بھی جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے صاحب عظمت رسول، جنہیں مردوں کو زندہ کرنے، بینائی اور برص کے علاج، مریضوں کو چنگا کرنے اور مٹی کے جانوروں میں اللہ کے حکم سے روح پھونکنے کے معجزات عطا کیے گئے تھے، انہیں بھی احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ عیسائیوں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو اپنا معبود کیوں بنا رکھا تھا؟ وہ نہایت عجز و انکساری سے عرض کریں گے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو آپ کی توحید و الوہیت کی تبلیغ کی تھی، میرے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے میری اور میری والدہ کی عبادت شروع کر دی تھی، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائیں، معاف کریں یا عذاب دیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن سچائی کے علم بردار ہی عظیم الشان کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکیں گے۔ ان کے لیے دائمی طور پر باغات اور بہتی نہریں تیار ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس سے پہلے مائدہ یعنی دسترخوان کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہنے لگے، اے عیسیٰ، اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں جنت کے کھانے کھلائیں۔ اللہ نے انہیں دسترخوان اتارا جس میں انواع و اقسام کے جنتی کھانے تھے۔ خیانت کرنے اور بچا کر رکھنے سے انہیں روکا گیا تھا مگر انہوں نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خیانت کے مرتکب افراد کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔